الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا اور قرآن بھرا پڑا ہے تین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے کہ قرآن ان پر اور ان کی شان میں بھی نازل ہوا، اور دوسرے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے۔ اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتحان میں ڈالا اور یہ کہا کہ بہت سی چیزوں میں ہم نے اپنے اس بندے کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس میرے بندے نے ان تمام چیزوں کو پورا کیا۔ یہ کون سی چیزیں تھیں جن میں وہ آزمائے گئے؟ اور قرآن لفظ استعمال کرتا ہے کلمات کا۔ کلمہ کہتے ہیں بات کو۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی۔ اور الفاظ یہ ہیں کہ آخرت میں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدفین کے بعد جب اس سے پوچھے جاتے ہیں سوالات تو اللہ اس جملے پر اسے استقامت دیتا ہے جو جملہ وہ دنیا میں کہتا تھا۔ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، خدا اسے اس میں پکا کر دیتا ہے۔ کفر کا جملہ بکتا تھا، اب قبر میں پکا ہے۔ کوئی دین اور مذہب وہ اب اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اختیار چھن گیا۔ اور اللہ نے یہ جو کہا کہ ہم نے انہیں کلمے میں آزمایا، تو کلمہ نام ہے جملے کا، بات کا۔ تو وہ باتیں کیا تھیں؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور کئی حضرات نے یہ نقل کیا کہ 10 باتیں ایسی تھیں جو سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں اور ان سے پہلے یہ نہیں تھا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں وہ 10 باتیں بڑی آسان ہیں، ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس سے اللہ انہیں دنیا کی امامت دے دیتا۔ پھر اس کا جواب دوسرے مفسرین نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں اور مجھے بہت آسان لگتی ہیں، لیکن اپنی سوسائٹی میں کوئی آدمی اس کے رسم و رواج کے خلاف عمل کرے تو جو طوفان خاندان میں، شہر میں، حلقہ احباب میں اٹھتا ہے، اس کو فیس کرنا بڑی دشواری کی بات ہوتی ہے۔ غالباً سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک مدت ایسی گزری ہے لوگوں پر جب وہ ناخن نہیں کاٹتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بھول گئے تھے، پوری دنیا میں کفر اور شرک تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ناخن کاٹنے سکھائے کہ یہ درندوں کی طرح زندگی مت گزارو، انسان بنو۔ بال نہیں کاٹتے تھے،
اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے ان امور کو قائم رکھا اور فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو کاٹو اور کوشش کرو کہ جوڑوں میں میل نہ جمے. اور آپ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں اور اللہ کو جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوڑوں پر میل جم جائے. جوڑوں پر میل جمنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس کے اندر کے جوڑ جو ہیں اس پہ تو میل جم نہیں سکتی. آدمی دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، جو بھی، یہ جو سامنے ہے اس کے، یہ جہاں سے انگلیاں مڑتی ہیں، جہاں سے یہ 4 انگلیاں آخر پہ ان کی حد ہے، یہ جو جگہ ہیں یہاں پر میل جم جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر میل نہیں جمنا چاہیے. ہاتھ ہتھیلی کی طرف سے بھی اور باہر کی طرف سے بھی بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے. اسی طرح پاؤں ہے اور پاؤں کے تلوے پہ تو میل کیا جمنا ہے، اوپر میل جم جاتا ہے. منع فرما دیا کہ دیکھو اس جگہ کو صاف کرتے رہو. پیشانی پہ سجدے کی وجہ سے گٹا پڑ جاتا ہے، یہ نشان ہے نماز پڑھنے کا، لیکن مسئلہ جلد کا ہے. بعض لوگ عمر بھر نماز پڑھتے ہیں اور کوئی نشان نہیں ہوتا، اور بعض چند دن سجدہ کر لے تو نشان پڑ جاتا ہے. منع کیا اس سے کہ اس پر میل جم جائے. حد الوسع اپنی طرف سے تو کوشش ہونی چاہیے کہ جگہ پاک رہیں، صاف رہیں. گھٹنے ہیں، سجدہ کرنے کی وجہ سے گھٹنوں کے ظاہر کے حصے میں میل جم جاتی ہے اور گٹے پڑ جاتے ہیں. منع فرمایا اس بات سے کہ جان بوجھ کے ایسے نہیں ہونا چاہیے. باقی جلد اور صف کی رگڑ کی وجہ سے جو ہو جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں. یہ چیزیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تلقین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس ظاہر کی صفائی کا خیال رکھتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی اور قلب مبارک اتنا لطیف تھا، اتنا خدا کی عبادت کی وجہ سے حساس ہو گیا تھا کہ 2 احادیث ملتی ہیں. ایک تو آپ نے سنی ہوگی جو سے سعد رضی اللہ عنہ کی ہے اور دوسری بھی. اور سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی، جلدی جلدی وضو کیا اور میں آ کے شامل ہو گیا. اور دوسری رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرما دی اور سورہ روم کی تلاوت میں ایک جگہ جلدی سے آپ نے رکوع کر دیا اور جب سلام پھیرا تو آپ کو ناگوار گزری یہ بات کہ رکعت فجر کی اتنی چھوٹی پڑی ہے میں نے. اور ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز بھی گڑبڑ کر دیتے. مقتدیوں کے حالات کا اثر امام پر پڑتا ہے اور جہاں امام نیک اور متقی ہو اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے. اگر دل میں ذرہ بھی ایمان احساس کی چیزیں باقی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نماز کس کے پیچھے پڑی جائے تو کیفیت دل کی بدل جاتی ہے اور کس کے پیچھے پڑی جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا پڑی ہے کہ نہیں پڑی. امام کے اندر کے حالات کا عکس لوگوں پر پڑتا ہے اور لوگ جو کرتوت کرتے ہیں اس کا اثر امام پر پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ایک دن سلام پھیر دیا جلدی میں اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، ناخنوں میں ان کے میل جمع ہوا ہے اور آتے ہیں اور میری نماز خراب کرتے. اتنا دل حساس تھا کہ ہمیشہ ظاہر کی صفائی کا بھی اہتمام رہتا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ یہ جو براجم ہیں، یہ جو جوڑ ہیں، ان پہ جو میل جم جاتا ہے لوگوں کو سکھائیے کہ انسانوں کی طرح رہیں، ان جگہوں کو پاک کریں، صاف کریں تاکہ میل مومن انسان کے جسم پر نہ جمے. تو جو اللہ جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ دل کا کتنا خیال رکھتا ہے. اسی لیے
مومن کا دل پاک ہوتا ہے بغض سے، ریاکاری سے، حسد سے، اپنے نمبر بنانے کے چکر سے، اور اسے پوری طرح یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے مر کے، اور جو آج کہہ رہا ہوں خدا کل پوچھے گا اور مجھے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا آسمان کی خبر دیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ جنگل سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ناخنوں میں میل جمع ہے، بو آتی ہے ان سے، اور آ کے مجھ سے آسمانی خبروں کا پوچھتے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ جاہل انسان کچھ پڑھا لکھا نہیں، کوئی محنت نہیں کی علم کے سیکھنے پہ، اور باتیں اتنی بڑی بڑی جیسے کہ اپنے دور کے یہ شیخ الاسلام ہو گئے۔ منع کر دیا کہ آدمی اہتمام کرے صفائی کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تیسری بات یہ آئی ہے ناخنوں کے کاٹنے کے متعلق، اور جوڑوں کو صاف کرنے کے متعلق، اور مونچھوں کو کٹوانے کے متعلق، اور چوتھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہے کہ ان کی داڑھی میں سفید بال آ گیا۔ غالباً اس سے پہلے لوگوں کے یہاں بال سفید نہیں ہوتے ہوں گے، نسل انسانی کم ہوگی، سب لوگوں کے سیاہ بال ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میرے پروردگار یہ سفید بال کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے لیے عزت اور احترام ہے۔ تو انہوں نے کہا رب زدنی وقارا، اللہ میری عزت میں اضافہ فرما دے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی توہین کرنے سے بچنا۔ آپ نے فرمایا صاحب علم آدمی کی توہین نہ کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے بال سفید ہو جائیں اس کی توہین نہ کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے بہت سی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا گناہ معاف کر دو، مجھے شرم آنے لگی ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ باز نہیں آیا لیکن میں اب اس سے عذاب نہیں دوں۔ اسی لیے حدیث میں آیا کتنی احادیث سنائیں جتنی آپ چاہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس پر جو بڈھا ہو جائے، جسم جواب دے دے اور پھر بھی زنا کو نہ چھوڑے، اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے جس کو حکمرانی مل جائے، صدارت مل جائے اور جھوٹ نہ چھوڑے۔ بھئی تمہیں حکومت مل گئی، جھوٹ بولنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ تمہیں صاف بات کرو، جو تم کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور وہ بڈھا جس کا جسم جواب دے گیا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ عادت سے باز نہیں آتا، فرمایا ان سب پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ 3 آدمی کہے جن میں سے 2 یہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا تاجر جو اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچتا۔ آپ نے فرمایا تینوں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے کہا پروردگار اس وقار میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا قصہ نقل کیا۔ 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جب وہ بیت اللہ آئے تو انہوں نے اللہ کے گھر کو غلاف پہنایا، اور بیت اللہ کا اتنا ادب اور اتنا احترام تھا کہ قریش مکہ کافر اپنے کمرے اور اپنے گھر چکور نہیں بناتے، گول کمرے بنتے تھے مکہ میں۔ وہ کہتے تھے اللہ کا حق ہے کہ اس کا گھر چکور ہے، ہم اس کی مشابہت بھی نہیں اپنے گھروں میں کرنا چاہتے۔ اتنا ادب اور احترام تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں لوگ دیکھتے تھے کہ وہ صبح گھر سے نکلے تو کس رنگ کی انہوں نے پگڑی باندھی ہے، شہر پورے میں اس رنگ کی پگڑی کوئی نہیں اس دن باندھتا تھا۔ کہتے تھے سعد کا احترام ہے، ہمارے سردار ہیں، ان کی عزت ضروری۔ یہ ادب اور احترام تھے جس کی وجہ سے سوسائٹیز قائم تھی، یہ احترام تھا جس کی وجہ سے خاندان قائم تھے، یہ ادب اور احترام تھا اور چھوٹے بڑے کی تمیز تھی
کوئی سمجھاتا تھا تو چھوٹے سمجھتے تھے، اور چھوٹے کوئی بات کہتے تھے تو بڑے شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے اپنے چھوٹوں کا. یہ باہمی تعلقات تھے. اور جب سے یہ جمہوریت اور یہ اور وہ اور کوئی ادب نہیں اور میں بڑا آؤٹ اسپوکن ہوں اور یہ وہ، سب کی عزت تج کر دی، برباد کر دی، اور پورا معاشرہ تباہ ہو کر رہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہہ سکے کہ میں صدر بن سکتا ہوں، میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. اور اب ہر تیسرے درجے کا آدمی وہ کہتا ہے میرا بھی حق ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں. اور چاہے اسے قطعاً پتہ نہ ہو کہ صفحہ پلٹتے کیسے ہیں اور کتاب کا سیدھا رخ کیا ہے اور الٹا رخ کیا ہے. مشرکین مکہ میں اتنا ادب تھا، مکہ میں گول کمرے لوگ بناتے تھے، کہتے تھے خدا کا گھر چکور ہے، ہم چکوری میں بھی اللہ کے گھر کی میں شرک نہیں کرتے. اگر کوئی شرک کرتے تھے لیکن ادب اور احترام. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا گھر بنایا اور اس پہ غلاف چڑھایا. یاد رکھنا چاہیے کہ سزا جو ہوتی ہے نا وہ عمل کی جنس سے ہوتی ہے. جیسا عمل ہے ویسی سزا ہے. پیسے میں گڑبڑ کرے گا پیسے کی سزا ملے گی، لوگوں کے وقت کو برباد کرے گا اپنی زندگی برباد ہو جائے گی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کا غلاف پہنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں تم سب لوگ اریاں کھڑے ہوگے اور تمہارا کفن بھی نہیں ہوگے اور تم بالکل ننگے ہوگے. اور سب سے پہلے جنت میں سب سے قیمتی لباس اول من کسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے لا کے پیش کریں گے. اللہ کہے گا سب سے پہلے اس نے میرے گھر کو غلاف پہنایا تھا، آج اس کی عزت. اور آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو طواف کرتے دیکھا بیت المعمور کا، اور جبریل امین ان کے پیچھے تھے اور چاروں طرف اتنے فرشتے تھے کہ فرمایا ان کے آگے دیکھنا مشکل میرے لیے ہو رہا تھا. چاروں طرف فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا انہیں اور عزت اور احترام سے طواف کرا رہے. اللہ نے یہ آداب سکھائے ہیں، اسی لیے مرد اور عورت کا فرق واضح کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، عورتیں نہیں تعلیم حاصل کرتی، جو کچھ پڑھتی ہیں وہ جاب کی چیزیں پڑھتی ہیں. یہ شوہروں کا فرض ہے کہ اپنی بیویوں کو جا کر دین کے مسائل سکھائیں، وگرنہ اللہ کے یہاں قیامت میں پوچھ ہوگی. رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تھے. پردے کے پیچھے سے ایک عورت نے ہاتھ پیش کیا کہ بیعت فرما لیں، تو آپ نے فرمایا کس کا ہاتھ ہے، عورت کا کہ مرد کا؟ اس کا اللہ کے رسول عورت ہوں. آپ نے فرمایا لو كنت امرأة، اگر تم عورت ہوتی لغیرت بالحنا، تو مہندی بچا لیتی اپنے ہاتھ پہ، اس سفیدی جو ہاتھ کی ہے اسے تبدیل کر لیتی. منع فرما دیا کہ عورت چاہے بیوہ ہی کیوں نہ ہو جائے زیور پہنے، کیونکہ مرد زیور نہیں پہنتا اور عورت زیور پہنتی ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان عورتوں کے پاس اور جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں کہنا مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور زیور پہنے. اسی بنیاد پر فقہا نے لکھا ہے کہ عورت چاہے وہ چھلا پہن لے اور چاہے وہ کانٹے پہن لے اور چاہے چھوٹی سی انگوٹھی کیوں نہ پہن لے، وہ نماز جو زیور پہن کے عورت پڑھتی ہے اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس نماز کے جس میں زیور نہیں پہنتے. حکم دیا عورتیں زیور پہنے. پیتل، تانبا، لوہا اور کلئی، چاروں چیزوں کو اللہ نے عورتوں اور مردوں سب پر حرام کر دیا. مرد اور عورت نہ پیتل کا زیور پہنیں گے، نہ لوہے کو پہنیں گے اور نہ تانبے کو پہنیں گے اور نہ کلئی کو پہنیں گے. ان چاروں چیزوں کو منع فرما دیا کہ دیکھو عورت ہو یا مرد یہ چاروں چیزوں کے زیورات نہیں پہنے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، بتوں کی بو آتی ہے.
قلب کا اندازہ کیجئے. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، بڑا سوچتا رہا، اور پھر میرا ہاتھ دیکھا تو تانبے کی انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا میں بھی تو کہوں یہ بتوں کی بو کہاں سے آ رہی، اتار دو. پھر وہ ایک دن آئے، لوہے کی پہنی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھ کیا، آپ نے فرمایا میں نے جہنمیوں کو دیکھا ہے لوہے کی چیزیں پہنے ہوئے، برا لگتا ہے جہنمیوں کی طرز اختیار کرنا، اتار دو. پھر وہ آئے تو انہوں نے پیتل پہنا ہوا تھا، پھر فرمایا آج پھر بتوں کی بو آ رہی ہے. اور انہوں نے اس کے اللہ کے رسول میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا یہ ان کا اللہ کے رسول کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا چاندی پہنو، اور وہ بھی جتنی مقدار بتائی 4.5 ماشے، اور اس میں جو بھی نگ مرد لگوا لے وہ جائز ہے، اور عورتوں کے لیے پابندی نہیں لگائی. ہاں مردوں کے لیے اجازت دی کہ اگر ان کی پیٹی چاندی کی بن جائے تو کوئی حرج نہیں، ان کی تلوار کا پرتلا، تلوار کا نیام دشمنوں پہ روک ڈالنے کے لیے وہ چاندی کا بن جائے، فرمایا کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کی اجازت دی. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عورت کو دیکھ لیتی تھی کہ بغیر زیور کے نماز پڑھ رہی ہے، فرماتی تھی اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک رسی لے کے گلے میں رسی کی وہ ڈال دو، کم سے کم اتنا ہی کر لو، کچھ کرو لیکن بغیر زیور کے نماز نہ پڑھو. منع فرماتی کہ عورت زیور پہنے گی، کانچ کی چوڑی پہن لے، یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کی رات بھر کی نفلی عبادت سے اچھا یہ ہے کہ وہ گھر میں شوہر کے وقت کے آنے سے پہلے بند سنبھل لے، اچھے کپڑے پہن لے تاکہ شوہر کو اس میں رغبت محسوس ہو. اور شوہر کے لیے بھی شریعت نے یہی حکم دیا کہ وہ ایسے کپڑے، ایسا لباس پہنے جس سے بیوی اسے اچھا جانے. منع کیا ہے میلا کچیلا لباس دونوں طرف پہننے سے، اس لیے کہ دونوں کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کے قابل ہیں، نفرت کے نہیں. یہ عورتیں زیور پہنیں، وہ پہن کے نماز پڑھیں گی، اور وہ نماز افضل ہے بنسبت اس نماز کے جو بغیر زیور کے پہنی جائے، کیونکہ مردوں کی مشابہت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انہیں کہو عورتوں کو جو پردے میں ہیں زیور پہن کے نماز پڑھا کریں. ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق.